ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ ماہ ربیع الاول ابھی شروع ہونے والا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ایک بہت ہی خاص الخاص وظیفہ جو آپ کو دینا مقصود ہے، جس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء اکابر جو ہے وہ اس کو اسم اعظم کہتے تھے۔ اس کا آغاز ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی شروع کیا جائے تو اس کے فوائد اتنے دور رس حاصل ہوتے ہیں کہ ہر مقصد کے لیے اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو لازماً قبول فرماتے ہیں۔ حضرت قطب الاقطاب سراج الدین رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑی روحانی علمی شخصیت تھے اور اللہ رب العزت نے علم لدنی عطائی ان کو عطا کیا تھا، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، اور اس کو پڑھ لیا جائے تو انسان کی مراد ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ پوری نہ ہو۔ اللہ نے قرآن پاک کے پورے خلاصہ کے اندر دو لفظ نبیوں کو بتلائے ہیں، ایک قل حسبی اللہ اور ایک بتلایا قل ربی اللہ۔ حسبی اللہ ربی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دنیا کے ہر سبب فیل ہو گیا، ساری دنیا مخالف، بادشاہ مخالف، آگ جلا دی گئی، رسیاں باندھ دی گئی، جھولے پہ بٹھا کے پھینکنے کے لیے اٹھا دیا گیا، اب اس وقت فرشتوں نے کہا کہ بتائیں ہم آپ کی مدد کریں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اگر تم اللہ کے حکم سے آئے ہو تو مدد کرو، اگر خود آئے ہو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کو یاد کیا اور اللہ نے وہی جملہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور نبی کی امت کو بھی عطا کیا قرآن میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حسبی اللہ کا جملہ تھا۔ حسبی اللہ، چونکہ اللہ اسم اعظم ہے اور اس پر علماء نے لکھا ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، اور اسی کو جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ ہے، جس کی امام غزالی ہی کی کتاب کا ترجمہ، چونکہ امام غزالی کی کتاب تھی، اس کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اعمال قرآنی کے نام سے، تو اس میں لکھا کہ یہ اسم اعظم ہے لفظ اللہ، چونکہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا حسبی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ، تو ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ نے آگ کو گلے گلزار کر دیا، اللہ نے خطاب کیا یا نار کونی بردم و سلاما۔ اب وہ کس وجہ سے ہوئی آگ؟ وہاں چشمہ جاری ہو گیا، وہاں انار کا درخت لگ گیا اور ضروریات پوری ہونے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اسم اعظم سے پکارا تھا۔ پھر فرمایا کہ نبی 70,000 نبی قتل کیے بنی اسرائیل نے، 70 نبیوں کو عصر اور مغرب کے درمیان، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان بخت نصر بادشاہ نے صرف 70 نبی قتل کیے۔ سخت بادشاہ تھا جابر، تو اس نے ایک نبی کو قتل کرنے کے بجائے دیکھا کہ اس کو میں تشدد کر کے ماروں گا، اس نے تلوار سے قتل نہیں کیا، اس نے کہا زندہ کنواں ہوتا ہے، ایک اندھا کنواں جو خالی پانی نہیں ہوتا، بس کنواں ہوتا ہے، خشک ہو چکا ہوتا ہے، اس کنویں کے اندر پھینکا، کنویں کے اندر پھینکنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے مٹی کی بڑی چل رکھ دی، پتھر رکھ دیا، چٹان رکھ دی، اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے بالکل ہوا بند کر دی کہ سانس گھٹ کے مر جائے یہ نبی۔ حزقیل علیہ السلام ان کا نام تھا۔ تو اب وہ اس کے اندر مٹی ڈال کے بالکل قبر بنا دی، اور اس کے بعد وہاں ناچنے والی عورتوں کو بلا کر شراب کی محفل کی، اور یہ دنیا کفر کا طریقہ ہوتا ہے، شراب اور ناچ گانا، انبیاء کے ورثاء کا نہیں ہوتا کام، یہ نبی کے ماننے والوں کا۔ اب وہ نیچے نبی کا، اس نے کہا سانس گھٹے گا، وہ نبی منع کرتا ہے کہ گانا حرام ہے، شراب حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، وہی کام ہم اوپر کریں گے اس کی قبر پہ۔ انہوں نے وہ شروع کر دیا، تو اس طرح کئی دن گزر گئے، میلہ لگتا رہا۔ کئی دن کے بعد اس نے کہا اب تو ختم ہو گیا ہوگا،
انہوں نے کہا مٹی ہٹاؤ، اب وہ مٹی ہٹائی، اب کہا پتھر ہٹاؤ، ابھی پتھر ہٹایا نہیں، خالی اس کے کونوں سے آواز آ رہی ہے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ۔ نبی ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ کے اندر کہ نبی اس کنویں کے اندر زندہ تھا اور اس کی زبان پہ ایک جملہ تھا ربی ربی اللہ ربی اللہ۔ اس جملے نے اس نبی کو کنویں کے اندر بھی سانس مہیا کیا، کنویں کے اندر بھی خوراک مہیا کی اور کنویں کے اندر بھی زندگی عطا کی۔ ایک نبی کو آگ کے اندر حسبی اللہ نے، دوسرے نبی کو کنویں کے اندر ربی اللہ نے، یہ دو اسم اعظم بن گئے۔ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو آدمی اس کو شروع کرے گا روزانہ اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ربیع الاول کا چاند دیکھیں، اس کا چلہ شروع کر دیں اور 40 دن پورے کریں، آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ ہر مرد عورت کو اجازت ہے، جب وہ کر لیں گے آپ دیکھیے گا 3 بار درود شریف اول آخر پڑھ لیں، اور آپ یہ اگر اس طرح پڑھیں کہ سانس اندر لے جائیں حسبی اللہ ربی اللہ، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ نہیں تو آپ اس طرح ہی پڑھ لیں تسبیح پہ حسبی اللہ رب قل حسبی اللہ قل ربی اللہ قل حسبی اللہ قل ربی اللہ، 70 مرتبہ پڑھیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے 70 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے 70 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیں، 40 دن پورے کریں اور عشاء کے بعد روز پڑھیں۔ چاند دیکھیں، آج ربیع الاول چاند نظر آئے، آج سے شروع کر دیں۔ سعودیہ والے جب ان کو چاند نظر آئے، پاکستان والے جب ان کو چاند نظر آئے، دن ایک نہیں ہوتا، اب پڑھنا شروع کر دیں۔ بیچ میں اگر جو ہے خواتین کے کچھ ڈیز آتے ہیں وہ بعد میں پورے کر لیں، لیکن نہ بھی پڑھیں، ان دنوں میں پڑھ سکتی ہیں، ان دنوں میں بھی عورتیں پڑھ سکتی ہیں۔ تو آپ اس کو 40 دن پورے کریں، اس کا فیض دیکھیں۔ یہ ربیع الاول میں شروع کرنا ہے اور چلہ اس کا پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ایسا پرتاثیر ہے، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔